بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پہلے پارے سے خلاصہ تفسیر درس قرآن سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ دوسرے پارے سے سیقول السفہاء سے ہم درس قرآن کی تفسیری مجموعے سے اہم نکات اور خلاصہ تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر کئی اہم عنوانات، موضوعات اور مسائل فقہیہ، شرعیہ اور قصص و واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا ہی یہ حصہ ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ اس میں خصوصی طور پر ابتدا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اہم عنوانات کیا ہیں؟ ان عنوانات کے اندر تبدیلی قبلہ پر یہودیوں کے اعتراض کی غیبی خبر اور ایک اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ بالکل ابتدا کے اندر ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تبدیلی قبلہ پر یہودیوں کے اس اعتراض کو یوں بیان فرمایا کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ یعنی ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیرا ہے؟ تو جس پر یہ پہلے ہوا کرتے تھے، جس قبلے کی طرف پہلے عبادت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ ان کو فرما دو کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔ قبلہ اول بھی اللہ کا تھا اور قبلہ اول بھی اللہ کا ہے، اور اسی طرح قبلہ ثانی خانہ کعبہ بیت اللہ جس کی طرف اب نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور مفسرین نے بڑا واضح طور پر ایک چیز کو بیان فرمایا کہ یاد رکھیں ان ساری چیزوں کے اندر ایک اہم بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل۔ رب تعالیٰ نے ایک موقع پر جب شیطان اور فرشتوں کو سب کو حکم دیا، اور چونکہ شیطان بھی فرشتوں ہی میں شامل تھا، فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تمام فرشتے سربسجود ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ میرے فرما بردار ہے، اور شیطان مردود چہرہ نافرمانی کی تو وہ عقارت ہو گیا، اس کے اعمال عقارت کر دیے گئے، دھتکارا ہو گیا، مردود ہو گیا، تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور شیطان اور مردود چہرہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے جب قبلہ اول اور قبلہ ثانی یا کوئی بھی ایسا حکم ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، احکام شرعیہ ہوں، جب رب حکم فرما دے، اب اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں بنتا، کوئی بات نہیں بنتی۔ جب خالق کائنات ہی عبادت کا حکم دیتا ہے، کسی کام کا حکم دیتا ہے، تو اب اس کام کو بجا لانا ہے، یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے، یہی اللہ کے حکم پر عمل اور تعمیل اور تکمیل ہے۔ اور اگلی آیت کی طرف جائیں تو امت مصطفیٰ کا بہترین امت ہونا اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ امتوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اسی طرح اگلی آیت کے اندر جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلے حصے کے اندر تبدیلی قبلہ کی حکمت اور مومن اور کافر میں فرق کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہودیوں نے انکار کیا، اور بہت سارے کافروں اور غیر مسلموں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے اس حکم، اللہ کے اس حکم، نبی کے اس طریقے پر نہ صرف الٹے پاؤں پلٹے، وہاں سے پیچھے ہٹے، بلکہ نافرمانی کی طرف گئے۔ تو رب کائنات نے
اس حکمت کو بیان فرمایا کہ ان کو جانچا جائے کہ یہ لوگ کتنے ہیں کہ جب رب کا حکم آتا ہے ایک کام کے لیے تو اس پر چلتے ہیں، جب اسی کام میں تبدیلی کا حکم آ جاتا ہے تو دوسرے کام کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، دوسرے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح رب کائنات نے لوگوں کو اس عمل کے اندر بھی آزمایا اور فرمایا تبدیلی ایک قبلہ کی حکمت یہ تھی، اور مومن اور کافر میں فرق واضح ہو گیا۔ تو رب کائنات مختلف جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا، منافقوں کا اس انداز میں ذکر فرماتا ہے کہ ہر ایک کی جو عظمت ہے، یعنی ایمان والوں کی عظمت ہے، کفار اور منافقین کی مذمت ہے، وہ بیان ہوتی چلی جائے اور لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح باتیں واضح ہو جائیں۔ اور اسی لیے قرآن کو بھی روشن کتاب کہا گیا کہ لوگوں کے دلوں کی چیزوں کو بھی، ان کے میل کو بھی، ان کے معاملات کو بھی، سب کو رب کائنات بالکل واضح فرما دیتا ہے۔ ایک اگلی آیت کی طرف اگر ہم جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوشنودی کے لیے کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم، اس کو بھی یہاں بیان کیا گیا، اور بڑی یہ پیاری آیت مبارکہ ہے، پڑھیں تو لطف آتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہے اور قبلہ اول کی طرف جو ہے رہتے ہوئے قبلہ ثانی یعنی کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کی ایک آپ کی جو خواہش ہے، تو فرمایا کہ محبوب ہم آپ کی اس خواہش کو عن قریب جو ہے وہ نہ صرف قبول کریں گے بلکہ یہ حکم جاری فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ حکم دے دیا، اور پھر کیا ہوا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی رکھ دی محبوب علیہ السلام کی، اور فرمایا تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت کے اندر، ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھی جا چکی تھیں، اور 2 رکعت مزید جو ادا فرمانی تھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا مسجد قبلتین کے اندر یہ احکام جب جاری ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب نے 2 رکعت بقیہ قبلہ ثانی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے ادا کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید یوں ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اعلان ہو گیا، فرمایا کہ اب سے کوئی بھی شخص قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کرے گا، بلکہ قبلہ ثانی کعبۃ اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھے گا۔ وہ دن اور آج کا دن قیامت تک اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ کعبۃ اللہ ہی اب بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہی اب ان کا قبلہ ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ تو قبلہ اول سے قبلہ ثانی یعنی مسجد جو ہے وہ اقصیٰ اور مسجد الحرام، یہ جو ایک پوری تبدیلی قبلہ کے احوال اور واقعات اور چیزیں تھیں، یہاں اس کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا، اور کفار، منافقین اور جتنے بھی یہود و نصارہ کی مختلف طرح کے اعتراضات تھے، ان تمام کا جواب ان آیات میں دیا گیا۔ اور اگلی آیت کے اندر جائیں تو اس میں قبلہ کی تبدیلی ماننے سے متعلق اہل کتاب کے ایک خاص گروہ کا حال اور اہل قبلہ کا اپنے قبلہ میں باہمی اختلاف، یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔ یعنی رب تعالیٰ عز و جل جانتا ہے کہ ان میں ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو معاذ اللہ رب کی دلیلوں کے باوجود، رب کے احکام کے باوجود مانیں گے نہیں، نافرمانی کی طرف جائیں گے۔
کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ رب کائنات نے بالکل واضح طور پر اس چیز کو ارشاد فرما دیا، باوجود اس کے کہ علم آ چکا، احکام آ چکے، رب کا حکم آ چکا، اب اگر کوئی شخص ان سب کو جاننے کے باوجود بھی احکامات الہیہ سے روگردانی کرے گا، اپنے آپ کو پھیرے گا، عمل نہیں کرے گا، تو نافرمان ٹھہرے گا، زیادتی کرنے والا ٹھہرے گا، تو اس صورت میں پھر اللہ کی جانب سے اس پر سزا بھی ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں اہل کتاب کا حال کیا تھا، اور ان کے ایک گروہ کا جان بوجھ کر حق کو چھپانا، اس کو بھی ذکر کیا گیا کہ کفار میں ایک تعداد ایسی بھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتی بھی تھی، نبی جانتی بھی تھی، اللہ کے نبی ہیں یہ بھی پہچانتے تھے، باوجود ان ساری چیزوں کے وہ اس حق کو چھپاتے تھے اور معاذ اللہ ایمان لانے سے پیچھے ہٹے، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، کافر ہو کر دنیا سے مرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ معرفت اتنی ان کے پاس تھی کہ اپنے بیٹے اور اپنے گھر کی ہر چیز کو جیسے کوئی شخص پہچانتا ہے، تو فرمایا وہ نبی کو بھی اتنا پہچانتے تھے۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو پھر بھی چھپاتا تھا، اتنی معرفت کے باوجود بھی، نبی کی اتنی پہچان کے باوجود بھی کہ حق ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، احکامات الہیہ بحق ہیں، رب کا کلام برحق ہے، اللہ کی طرف سے یہ آیات، یہ قرآن، یہ ساری باتیں، یہ احکام نازل ہوتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بس ایک گروہ ایسا تھا جو حق کو پہچاننے کے باوجود چھپا دیتا تھا، اور اسی طرح پھر وہ معاذ اللہ دنیا سے گیا۔ حتیٰ کہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ایک گروہ ایسا بھی اٹھا کہ اس نے تبدیلی قبلہ کے حوالے سے احکام الہی میں شک کرنے کی طرف گیا، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ پڑنا۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام میں شک کرنے والوں میں پڑ جاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہوتے، بلکہ معاذ اللہ ان کے احکام، ان کے لیے جب احکام سری نازل بھی ہو چکے ہوتے ہیں، رب کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، کافر ان کو کہا گیا، انکار کرنے والا کہا گیا، فرمایا گیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یہ بالکل واضح طور پر چیز بیان کر دی گئی۔ آج بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ کافر کو مسلمان نہ کہو، اور مسلمان کے متعلق بھی مختلف طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ کا ایک واضح طور پر قرآن میں انداز ہے، ہم اس کو پڑھیں تو جس کا جو مذہب ہے، جو جس کا انداز ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، اگر وہ کافر ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا، اگر وہ یہودی ہے تو اس کو یہودی کہا جائے گا، نصارہ میں سے ہے تو اس کو نصارہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ ان میں سے نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں لاتا اور مسلمانوں کے پاس آ کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کافروں کے پاس جا کر کہتا ہے میں کافر ہوں، اس کو منافق کہا جائے گا۔ قرآن کے واضح احکام موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان والے کو اس میں کیا حکم ہے، وہ اپنے ایمان کو نہ صرف مضبوط کرے بلکہ دین کو سیکھے، احکامات الہیہ پر توجہ دے۔ رب کائنات نے قرآن میں ایک ایک چیز کی حکمت کو بڑا واضح طور پر بیان کیا۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں تو تبدیلی قبلہ کی ایک اور بڑی پیاری حکمت بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ رب کائنات نے یہاں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت
جو کہ امت محمدی کے لیے تھی اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اور مزید اگر ہم اس میں آگے جائیں تو اور بڑے اہم احکام کو اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ سفر و حضر ہر جگہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ ایک ضروری حکم ہے، اسی لیے کہا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے اور ضروری امر ہے کہ جب تلک قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا، منہ نہیں ہوگا، آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا سینہ ہے، اگر قبلے سے پھر جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور رب کائنات نے اس قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اس حصے کے اندر اس چیز کو بھی بیان فرمایا، اور اسی کا حکم پھر سفر و حضر میں جو تعیینی قبلہ کہیں پر بھی ہیں تو قبلے کی تعین کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کو سمجھنا کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر نماز شروع کرنا، یہ ایک حکم ہے، حکم شرعی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تم پر حکم ہے، ایک حق ہے۔ اور فرمایا اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، رب تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں، یعنی فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ کا جو خوف ہے وہ لوگوں کے خوف سے بندے پر غالب ہونا چاہیے، یعنی لوگوں سے ڈرنا یہ اس خوف کا جو درجہ ہے، کیونکہ کفار اعتراضات کیا کرتے تھے تو اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا اب لوگوں کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ کا خوف تم پر غالب ہونا چاہیے، اللہ کے احکام تم پر غالب ہونے چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بیان فرمایا اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور پختہ علم دیتا ہے اور علم سکھاتا ہے، تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے، وہ علم سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام تم پر پہنچاتا ہے، تمہیں احکامات الہیہ سے آگاہی دیتا ہے، احکام شریعت کو فالو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، ان احکام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ مقاصد میں سے یہ ایک مقصد آمد کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو رب کیوں بھیجتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے اور ناشکری کرنے کے متعلق کیا احکام ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ رب کا ایک بڑا اہم پیغام اور واضح پیغام ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں کو وافر کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہمیں شکر کے اس مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا شکر گزار بندہ وہ ہمیشہ نعمتوں کو بھر کر سمیٹتا ہے، اور ناشکرا آدمی وہ ہمیشہ کفران نعمت کرنے کے باعث وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں وہ نہ صرف جو ہے وہ نافرمانی کے سبب سے نعمتوں کو ختم کر لیتا ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔
تو صبر نماز سے مدد چاہنے کا حکم، صبر والوں کی فضیلت اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اگلی آیت کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ شہید کی عظمت اور اسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ بڑا واضح طور پر ایک پیارا سا عقیدہ جو مسلمانوں کا 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ شہید، یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ رب کائنات ان کو مردہ کہنے سے منع فرماتا ہے۔ ایک اور مقام کی طرف ہم جائیں تو اس میں تو یہاں تک حکم بیان کیا گیا، مقام بدر اور مقام احد، یعنی احد کی جب جنگ ہوئی اور بدر کی جنگیں ہوئیں تو ان موقعوں پر اسپیشلی کفار نے مسلمانوں پر بڑے اعتراضات کیے۔ مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کو اس حد تک اعتراض کے جو ہے شکنجے میں لیا گیا کہ مسلمان نوجوانوں کی تعداد شہید ہوئی تھی، بعض کی شادیاں ہوئیں، بعض بالکل نوجوان تھے کہ چند دنوں میں شادیاں تھیں۔ اس عمر کے اندر جب وہ شہادت کے درجے پر پہنچے تو کفار نے کہا لو ان کے تو آج کھیلنے کودنے کے دن تھے، جوانی گزارنے کے دن تھے، یہ معاذ اللہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ اب لوگوں نے کیا کیا، مردہ کہنا تو ختم کر دیا، لیکن بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بات چلتی تھی کہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں، روحیں نکل چکی ہیں، جسم تو مردہ کی طرح ہیں، تو اب ہم مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ تو یہ باتیں جب ان کے دلوں میں چل رہی تھی، یہ گمان بڑھ رہے تھے، تو قرآن میں ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ رب تو تمہارے دماغوں میں چلنے والی باتوں کو جانتا ہے، دلوں میں جو تمہارے چل رہا ہوتا ہے، جو تم ایک خیالات ذہنوں میں بنا رہے ہوتے ہو، وہ سب چیزیں رب جانتا ہے۔ تو رب کائنات نے تو شہید سے اتنا پیار فرمایا، شہید کی اتنی عظمت اور اتنا بڑا درجہ دیا، فرمایا کہ تم نے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اور یہاں ایک اور چیز کو مفسرین نے فرمایا یہ شہید یہ امتی ہیں، اور انبیاء کے مقام اور درجے اور اعلیٰ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے متعلق تو مسلمانوں کا 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ حیات الانبیاء برحق، اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اسی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا بھر سے کھڑے ہوتے ہوئے نہ صرف صلاۃ و سلام بلکہ نبی سے استعانت اور مختلف طرح کی جو چیزیں شریعت کی روشنی میں جائز ہیں ان کو آقا علیہ السلام سے متصل ہو کر ہم نہ صرف دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق اس نوعیت کا بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی نہ صرف فریاد سنتے ہیں بلکہ ان کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے کرم و فضل سے حل بھی فرماتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم ایک اعلیٰ مقام کی طرف بھی جائیں گے۔ اس پارے کے اندر چونکہ ایپیسوڈ کافی جو ہے تکمیل کی طرف ہے، تو مزید اور آیتوں کی طرف ہم جائیں تو اس میں صفا مروہ پہاڑوں کی عظمت، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، من شعائر اللہ، تو صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حج اور عمرے کے احکام یہاں بیان کیے گئے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اگر ہم اور چیزوں کو دیکھیں تو اس کے اندر اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کھانے کی حرام چیزوں کی جو حرمت ہے، اور واضح طور پر جن جن چیزوں کو بیان فرمایا اس میں اسپیشلی جو ہے وہ مردار، خون، سور کا گوشت اور اس طرح کی چیزوں کی حرمت کا بیان اسی آیات کے اندر آتا ہے۔ اور اسی پارے کے اندر ہم اور چند چیزوں کی طرف جائیں تو نیکیوں کے متعلق بڑا پیارا ایک کانسیپٹ رب تعالیٰ عز و جل نے بیان فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس آیت مبارکہ کو مکمل طور پر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بار بار کوشش فرمائیں کہ خود بھی پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی محبت میں عزیز مال وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل،
تو اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال جو ہوتا ہے، مال خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، تو رب نے فرمایا عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائروں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں تم یہ خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس حصے کو بھی اگر ہم پڑھیں تو اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور اللہ کی راہ میں، راہ سبیل اللہ میں نکلنے کے وقت جو صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت کو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو مکمل پڑھیں اور سمجھیں، اس میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر لینا، اس کا اقرار کر لینا، مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا، رب فرماتا ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے، حکم یہ بھی تھا، یہ بھی نیکی ہے، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ تو کافروں نے ایک بڑی تعداد جب ایمان کی طرف آ گئی تو آنے کے بعد انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا، انداز بنا لیا۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑی تعداد کا یہ انداز ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو اعمال ہیں ان کی طرف نہیں آتے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، پھر روزے سے ہٹ کر عبادات الہیہ میں جو پیسہ ہے، رقم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ بہت بڑا ایک درجہ رکھتا ہے۔ عزیز مال، رب نے فرمایا مال، پیسہ، دولت لوگ جمع تو کرتے ہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ نکالنا، اس کو صدقات کے طور پر خرچ کرنا، رشتہ دار کو حاجت ہے اس کو دینا، کسی دوست کی ضرورت ہے اس کو پیش کرنا، تو یہ مساکین، فقراء سب پر خرچ کرنا یہ انتہائی ضروری امر تھا، لیکن لوگ اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پھر اس کی وجہ سے جب مال کی محبت ان کے دلوں میں آئی، خرچ کی طرف نہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے اور دین کے اعمال کو چھوڑ دیا جائے۔ کلمہ پڑھ کر ایمان ضرور لا چکا، لیکن اصل نیکی وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ عملی زندگی میں رب کے احکام کی طرف آئے۔ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات احکامات الہیہ کو سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں نئے پارے کے ساتھ، نئے موضوعات اور قرآنی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔